جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے آج قومی اسمبلی میں بہت دھواں دھار تقریر کی اور آج قومی اسمبلی میں صبح جو مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر ہیں خواجہ محمد آصف صاحب انہوں نے بھی حکومت کو بہت بھرپور انداز میں اپنی تنقید کا نشانہ بنایا. اور اب ہم بات کریں گے خواجہ آصف صاحب سے. السلام علیکم خواجہ صاحب. جی وعلیکم السلام صاحب، کیسے خواجہ صاحب بہت شکریہ. آج قومی اسمبلی سے عمران خان نے بجٹ تو پاس کروا لیا، لیکن وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے ایک تبصرہ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال تو 29 ووٹوں کی اکثریت سے ہم نے بجٹ پاس کروایا تھا، اس سال ہم نے 41 ووٹوں کی اکثریت سے بجٹ پاس کروایا، تو حکومت کی اکثریت تو بڑھتی جا رہی ہے. اور آج آپ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ حکومت کمزور ہو گئی ہے. میر صاحب یہ عددی اکثریت آپ کو پتہ ہے کہ بدلتے کچھ دیر نہیں لگتی، اور یہ آپ نے خود اس کے شاہد رہے ہیں، 99 میں بھی رہے ہیں، اس کے بعد بھی رہے ہیں. یہ عددی اکثریت جو ہے کس طرح کریٹ کی جاتی ہے، کس طرح اس کو بنایا جاتا ہے، اس سے بھی آپ پوری طرح باخبر ہیں کہ کیا کیا مینز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈفرینس جو ہے نا، یہ ان ریئلٹی حقیقتاً یہ میٹر نہیں کرتا. حکومت کے جس طرح جو حالات بن چکے ہیں اس میں ان کے وفاقی وزراء کا بھی اپنی حکومت پہ، اپنی حکومت کے رہنے پہ یا ٹک جانے کے اوپر جو ہے کسی قسم کا اس وقت کانفیڈنس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمبر گیم جو ہے نا، یہ اس سے بیونڈ چیز چلی گئی ہوئی ہے. یہ میں کچھ دیر کی بات ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ بجٹ ایک بڑا سٹمبلنگ بلاک تھا، وہ بجٹ آج پاس ہو گیا ہے، اور بجٹ کبھی بھی ڈیفیٹ نہیں ہوا پاکستان میں. اور آج جو حالات تھے، ہمارے 119 ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوئے تھے. 130-31 کے قریب ہمارے ووٹ ہونے چاہیے تھے، لیکن اس وقت جس وقت ہم نے ووٹ کاؤنٹ کروایا ہے، ہمارے کچھ ممبر جو تھے وہ ادھر ادھر تھے، چلے گئے ادھر آئے ہوئے تھے. صبح جب ہم نے سیشن سٹارٹ کیا اس وقت ہم 131 تھے. تو یہ اگر اس طرح ہوتا، ہمارے ممبرز جو ہیں پریزنٹ ہوتے، یا جو عددی اکثریت ہماری ہے جو اس وقت ایز اے سنگل لارجسٹ اپوزیشن پارٹی اور پیپلز پارٹی ملا کے اور باقی پارٹیاں ملا کے، تو میرا خیال ہے یہ پچھلے سال سے کم ہوتی لیڈ جو ہے. فرق جو ہے، اگر فرق کی اگر بات کرتے ہیں، زیادہ نہیں ہو سکتی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ آج بلاول صاحب بھی وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، آپ نے بھی مانگا، اور بھی اپوزیشن کے لوگ استعفیٰ مانگ رہے ہیں. تو عمران خان سے آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں، کیا آپ کے کہنے پہ عمران خان استعفیٰ دیں گے؟ ان کو آئینی طریقے سے نکالنے کے اور بھی راستے ہیں، اس طرف آپ جاتے نہیں، آپ ان سے استعفیٰ مانگتے ہیں جو کہ انہوں نے دینا نہیں ہے. میر صاحب، استعفیٰ مانگنے کا متعلق جو مطلب جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اس ایوان کا، اس ملک کا، اس ملک کی عوام کا جو ہے نا کانفیڈنس کھو چکے ہیں. یہ ایک سمبولک بات ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میں آئی واک اوور ٹو دا پرائم منسٹر اور میں ان سے جا کے استعفیٰ لے لوں. یہ ایک سمبولک بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا اعتماد جو ہے، لوگوں کا اعتماد جو ہے آپ پہ قطعی طور پہ نہیں رہا. مہنگائی کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے، معیشت کی بدحالی کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی مختلف وجوہات جو اس وقت سب کے سامنے ہیں، ان کی وجہ سے جو اعتماد، جس اعتماد کے ساتھ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، خیر وہ بھی ایک متنازع بات ہے. اگر مان بھی لی جائے تو وہ کانفیڈنس نہیں رہا، تو وی نیڈ اے نیو مینڈیٹ. اس کے لیے جو ہے یہ بات جو ہے یہ شروعات ہوئی ہے ان سے استعفیٰ مانگنے کی. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی بات ادھر پہنچے گی. تو کیا الٹیمیٹلی آپ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے؟ یا دیٹ از این آپشن. بالکل وہ آپشن رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن آپ کے ساتھی خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کی رائے کچھ مختلف نظر آتی ہے. تو کیا اس مسئلے پہ مسلم لیگ نون میں کوئی اختلافات ہیں؟ نہیں، مجھے تو آپ نے سوال پوچھا ہے اور میں نے اس کا جواب دیا ہے. ہماری پارٹی کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ یہ مسئلہ ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا. آپ نے تو ایک آپشن کا پوچھا ہے، میں نے آپ کو آپشن بتا دیا ہے کہ یہ آپشن ہے ہمارے پاس. لیکن جس دن ہم اس آپشن کو ایکسرسائز کرنے کا
جو ہے ارادہ کریں گے تو پھر تو ہم دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی مشورہ کریں گے. جو اس وقت ڈسیڈنٹس ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ان سے بھی مشورہ کریں گے. ہو سکتا ہے تب تک ان کی تعداد زیادہ ہو جائے. ابھی تو تقریباً 1.5 درجن کے قریب. آپ کے حکومتی جماعت کے کتنے ارکان کے ساتھ رابطے ہیں؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ تقریباً میر صاحب کو 1.5 درجن کے قریب اس وقت 1.5 درجن کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ 1.5 درجن کا مطلب ہے 12 اور 6 18, تو یہ 1.5 درجن ہو گئے. اور بی این پی مینگل جو ہے وہ بھی علیحدہ ہو گئی ہے, تو کاف لیگ بھی آپ کے ساتھ مل سکتی ہے؟ جی بالکل مل سکتی ہے. کاف لیگ کوئی زیادہ کوئی جوش خروش ان میں نہیں ہے, یا محبت کی وہ باتیں جو وہ ماضی کا حصہ بن گئی ہوئی ہیں, قصہ بن گئی ہوئی ہیں. جو ہے جب یہ اتحادی بنے تھے تو میرا خیال ہے یہ خوشرو سے یہ ایک غیر فطری اتحاد تھا. یہ میرج آف کنوینئنس تھی اور وہ اٹ از کمنگ اپارٹ. اچھا خالد صاحب, لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو سینٹ میں چیئرمین کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی, تو اگر آپ اب ڈیسیڈنٹس جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ مل کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے قومی اسمبلی میں, تو اس کا حشر وہی نہیں ہوگا جو سینٹ میں ہوا تھا؟ میرا خیال ہے وہ اس ایکسپیرینس سے جو ہم نے سبق حاصل کیا ہے وہ ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا. آپ درست فرما رہے ہیں امیر صاحب. تو اس سے جو سبق حاصل کیا ہے اس کو وہ تمام تر جو لوازمات تھے جو جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ ہزیمت اٹھانی پڑی, میرا خیال ہے ان لوازمات کا کوئی ٹیک کیئر کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کی تحریک موو ہوگی. مجھے آپ کا یہ جو ملفوف میری بات جو ہے میں سمجھ گیا, آپ نے ملفوف انداز میں جو جواب دیا ہے بڑا پسند آیا مجھے, اور ہو سکتا ہے کہ باقی آپ بڑے پرانے سمجھتے ہیں. آپ پیر کاریگر ہیں, میرا مطلب زمانہ ہے دراز سے, تو اب یہ بتائیں کہ سمجھتے ہیں ساری باتیں جو ہیں یہ میں اس لیے ٹھیک ہے یہ کچھ پیر صاحبان جو ہیں انہوں نے نیب سے آپ کو ایک نوٹس دلوایا ہے, نیب نے آپ کو بلایا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ نیب کیوں بلا رہی ہے آپ کو؟ سر نیب جو ہے مجھے میر صاحب تقریباً اپریل 2018 میں جب میرے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کی کارروائی شروع ہوئی تھی, میرے جو سیاسی مخالفین ہیں سیالکوٹ سے, انہوں نے درخواست دی تھی. وہ درخواست انہوں نے نیب کو بھی دی تھی. الیکشن کے فوراً بعد نیب نے اس پہ کارروائی شروع کر دی, جو کارروائی جاری ہے. اب یہ جو نوٹس ہے وہ سیم ایشو جو ہے, ان میں سے ایک ایشو جو ہے وہ لاہور والوں نے پک کر لیا ہے. حالانکہ وہ ایشو یہاں پہ انویسٹیگیٹ ہو چکا ہے, وہ انکوائری کے اندر وہ ایشو جو ہے جو میں نے اس کے جواب دینے تھے, لیکن لاہور والوں نے بلایا, میں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی جواب دے دوں گا. میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ بھی سیٹسفائی ہوں. تو آپ جائیں گے؟ ایشو جو ہے وہ آپ نیب لاہور کے پاس جائیں گے؟ جی میں جاؤں گا. جی میں اچھا